ما تحت الكساء. اللهم صل على وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتعذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا أخي ووسي وخليفتي وصاحبا لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وومع بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاستي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على آل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل. فقال جبرائيل: يا ربي أتعذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تعذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام: يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله
الله عليه وآله: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم محموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ. صلو علی محمد وآل محمد. سلام کے لیے میں درخواست گزار ہوں برادر شبیر علی سے. ایک اور صلوات پڑھیے: علی محمد وآل محمد. صلوات. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے. یہ کرتی تھی ماں لحد پر بکا، میری لاڈلی چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے. یہاں سے چلو چلے کربلا، وہیں پر تمہیں ملیں گے چچا. ستم جو ہوئے بتانا انہیں، دکھانا انہیں یہ کرتا جلا. چچا جان کو دکھانا ذرا، ردا خون بری چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے. پتہ نہ انہیں سبھی سختیاں ملی کس قدر تجھے جر کیا. ہماری رضا چنی کس طرح، چنی کس طرح تیری بالیاں. بتانا انہیں پوجی کس طرح تیری تشنگی چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے. پدر سے ملو تو دل جوئے ہو، پتہ نہ انہیں بہت روئے ہو. قسم لو اگر تمہارے بنا سکینہ کبھی کہیں سوئے ہو. لحد باپ کی ملے جب تجھے تو کہنا یہی چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے. لحد جب ملے تجھے بائی کی تو کہنا اسے میری لاڈلی. رہائی ملی ہمیں قید سے
ہمیں اب نہیں اذیت کوئی، میرے بے زباں اٹھو گر چلے، شبیہ نبی چلو گر چلے، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گر چلے، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گر چلے، یہ کرتی تھی ماں لحد پر بکا میری لاڈلی چلو گر چلے، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گر چلے، صلوات محمد وآل محمد۔ میں درخواست گزار ہوں ارسلان معصومی سے کہ وہ آئیں اور سلام پیش کریں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ بار دیگر نعرے صلوات۔ فاتحہ۔ نہ کیوں لطف و کرم ہم پر رہے اللہ کا قائم، محب آل احمد ہے محبت ہے چلن اپنا۔ محمد وآل محمد صلوات۔ محمد والے محمد۔ ایک ایک رنگ ابھر آیا ہے حسن جو تھا پیغمبر میں، مہر نبوت ہی تو نہیں کیا چیز نہیں تھی اکبر میں۔ کتنے سچے یہ آنسو لیکن ابل بھی ساتھ رہے، ماتم دارو داغ نہ آ جائے اشکوں کے ان گوہر میں۔ فوج یزیدی نے چاہا لہو دبا دے ریتی میں، لیکن سب نے دیکھا ذرے پھیل گئے دنیا بھر میں۔ تیر چلا ازگر مسکایا یہ تو ایک اشارہ تھا، برو جوانوں کو دیکھو اس ننھے سے تیور میں۔ شبنم کی ٹھنڈک میں شب میں خواب دکھایا بچی کو، امو پانی لائے ہے میں ڈوب گئی ہوں ساغر میں۔ تیری چادر لینے والے خود ہوں گے رسوائے جہاں، سمتی ہے تطہیر کی آیت زینب تیری چادر میں۔ جزاک اللہ۔ ایک اور صلوات پڑھی اعلیٰ محمد وآل محمد۔ میں درخواست کرتا ہوں جناب محسن جعفر سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کیجیے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ محمد صلوات۔ افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا، دربار میں جانا سجاد سے پوچھو
چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیبیوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو بیٹھے تھے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے سر تشت پہ رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو جب دختر شبیر نے زندان میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو صلوات جزاک اللہ. ایک اور صلوات پڑھی علی محمد و آل محمد. میں درخواست گزار ہوں جناب حسن جعفری سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. ایک درود بھیجو محمد و آل محمد. عابد غریب باپ کی تربت بناتے ہیں پانی کے بدلے قبر پہ آنسو بہاتے ہیں عابد غریب باپ کی تربت بناتے ہیں چہلم کے روز آئے ہیں قبروں پہ اہل بیت چہلم کے روز آئے ہیں قبروں پہ اہل بیت لائے ہوئے سروں کو تنوں سے ملاتے ہیں
عابد غریب باپ کی تربت بناتے ہیں، دشت بلا سے لیں گے ہم اپنے امام کو، دشت بلا سے لیں گے ہم اپنے امام کو، یہ بیویوں کے بین کلے جاہلاتے ہیں، عابد غریب باپ کی تربت بناتے ہیں، آئے ہیں مرقدوں پہ شہیدوں کے شیر حق، آئے ہیں مرقدوں پہ شہیدوں کے شیر حق، محبوب کردگار بھی آنسو بہاتے ہیں، محبوب کردگار بھی آنسو بہاتے ہیں، عابد غریب باپ کی تربت بناتے ہیں، زینب یہ بین کرتی تھی اکبر کی لاش پر، زینب یہ بین کرتی تھی اکبر کی لاش پر، کڑی الجماں اٹھو تمہیں کب سے بلاتے ہیں، عابد غریب باپ کی تربت بناتے ہیں، بانو یہ رو کے کہتی تھی اصغر وطن چلو، بانو یہ رو کے کہتی تھی اصغر وطن چلو، آؤ ہما کے گود میں کب سے بلاتے ہیں، عابد غریب باپ کی تربت بناتے ہیں، زینب لپٹ کے قبر سے کہتی تھی الوداع، زینب لپٹ کے قبر سے کہتی تھی الوداع، ہم سوگوار آج مدینے کو جاتے ہیں، ہم سوگوار آج مدینے کو جاتے ہیں، عابد غریب باپ کی تربت بناتے ہیں، پانی کے بدلے قبر پہ
आंसू बहाते हैं। اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ. درخواست گزار ہوں جناب جعفر حسین عابدی سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں. بر محمد وآل محمد صلوات. ایک بلند تر صلوات. ایک اور بلند تر صلوات. خدایا زینب بردا شام کا بازار. خدایا زینب بردا شام کا بازار. ارے آتے ہیں نظر حشر کے آثار. خدایا زینب بردا شام کا بازار. کیا شام میں اب کوئی مسلمان نہیں ہے. کیا شام میں اب کوئی مسلمان نہیں ہے. گھیرے ہوئے کعبے کو ہے کفار. خدایا زینب بردا شام کا بازار. دروں کے ستم اور محمد کی نواسی. دروں کے ستم اور محمد کی نواسی. شل ہو نہ گئے دست ستمگار. خدایا زینب بردا شام کا بازار. رخ زرد ہے صدمے سے لہو آنکھوں سے جاری. رخ زرد ہے صدمے سے لہو آنکھوں سے جاری. دام توڑ نہ دے قافلہ سالار. خدایا زینب بردا
شام کا بازار معصوم سکینہ کو تماچوں سے بچا لے معصوم سکینہ کو تماچوں سے بچا لے یہ دست ستم پھول سے رخسار خدایا زینب بردا شام کا بازار ارے ایک ایک سے جو آج ردا مانگ رہے ہیں ایک ایک سے جو آج ردا مانگ رہے ہیں یہ اجر رسالت کے ہیں حقدار خدایا زینب بردا شام کا بازار ارے آتے ہیں نظر حشر کے آثار خدایا زینب بردا شام کا بازار صلوات جزاک اللہ. ایک اور صلوات پڑھیے علی محمد و آل محمد. بار دیگر نعرے صلوات. ایک اور صلوات پڑھی علی محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. جب ظہر تک حسین بہتر چکے جب ظہر تک حسین بہتر رو چکے ایک دو پہر میں چھوٹے سے لشکر رو
چکے قاسم کو رو چکے علی اکبر کو رو چکے اور تربت بنا کے ننھی سی اصغر کو رو چکے اور سیدانیوں نے رو کے کہا شور و شین سے سیدانیوں نے رو کہا شور و شین سے لو اب زمانہ ہوتا ہے خالی حسین سے جب ظہر تک حسین بر محمد وآل محمد صلوات حسین کرب و بلا کو بسا کے سوئے ہیں حسین کرب و بلا کو بسا کے اور مدینہ چھٹ گیا جنگل میں آ کے سوئے ہیں حسین کرب و بلا کو بسا کے سوئے ہیں اسی کے واسطے مانگی تھی مہلت یکش اسی کے واسطے مانگی تھی مہلت یکش حسین حر کا مقدر جگہ کے سوئے ہیں حسین کرب و بلا کو بسا کے سوئے اور جو ساتھ لے کے گئے داغ ماتم شب جو ساتھ لے کے گئے داغ ماتم شب چراغ اپنی لحد میں جلا کے سوئے ہیں
حسین کرب و بلا کو بسا کے سوئے ہیں، اور جو آگ گلشن دی میں لگا رہا تھا یزید، جو آگ گلشن دی میں لگا رہا تھا حسین اپنے لہو سے بجھا کے سوئے ہیں، حسین کرب و بلا کو بسا کے سوئے ہیں، اور نہ جھولا اور نہ سکینہ نہ گود مادر، نہ جھولا اور نہ سکینہ نہ گود مادر، کہاں پہ اصغر نادان جا کے سوئے ہیں، حسین کرب و بلا کو بسا کے سوئے ہیں، اور بہار گلشن دنیا رکھے گی یاد انہیں، بہار گلشن دنیا رکھے گی یاد، جو جنگلوں کو گلستان بنا کے سوئے ہیں، حسین کرب و بلا کو بسا کے سوئے، اور مدینہ چھٹ گیا جنگل میں آ کے سوئے ہیں۔ سورہ فاتحہ۔ ایک اور صلوات پڑھیے علی محمد وآل محمد۔ جو حضرات تھوڑا سا اگر براہ کرم تھوڑا سا آگے آ جائیے گا تاکہ جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے جگہ ہوگی، پلیز تھوڑا سا آگے آ جائیے گا، بہت بہت شکریہ۔ ایک اور صلوات پڑھیے علی محمد وآل محمد۔ بہت بہت شکریہ۔ چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا، چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا، اور پیوند بے کسوں کے تنو سر کا ہو چکا، اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا، قبروں پہ شور آل نبی پر کا ہو چکا، قبروں پہ شور آل پیمبر کا ہو چکا، اور ماتم میں 3 روز رہے شور و شین، روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین، روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے، روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے،
اور مثل چراغ گورے غریباں پہ دل پھولوں کے ساتھ قبروں پہ لختے جگر اور پیاروں کی بود و باش کے سامان جو یاد بے ساختہ پکارے کلیجہ پکڑ کے بے ساختہ پکارے کلیجے پکڑ اور ہے وہ پردہ دار ہمارے کدھر بے پردہ ہو کہ آل نبی در بدر بے پردہ ہو کہ آل نبی در بدر اور مقتل کے آس پاس یہ بیواؤں کے زینب جبیں لحد پہ دھرے کرتی تھی اے میرے کربلائی برادر حسین ہم شیر 3 دن سے تمہاری ہے میں ہم شیر 3 دن سے تمہاری ہے میں اور اللہ میری بات بھی پوچھی نہ آپ زندہ کی واردات بھی پوچھی نہ آپ زندہ کی واردات بھی پوچھی نہ آپ اور حضرت کی قبر ہل گئی زینب کے بین آ کر کہا بشیر نے ابن حسین اور شہزادے جاں بلب ہے پھوپھی شور و شین چلیے وطن کو قبر شہ مشرقین چلیے وطن کو قبر شہ مشرقین اور عابد نے پوچھا کیوں پھوپھی اماں کو بول وہ بولی اختیار ہے کیا ہاں قبول وہ بولی اختیار ہے کیا ہاں قبول اور بھیا اٹھو کجاوے میں مجھ کو تمہیں بھیا میں بے نقاب ہوں راہگیروں کو اور روکیں کنات اکبر و عباس کو اور خالی ہے گود بھابھی کی اصغر کو لیت خالی ہے گود بھابھی کے اصغر کو لیت اور سردار سارے قافلے کے آگے ہوتے تیار کارواں ہوا اور آپ سوتے تیار کارواں ہوا اور آپ سوتے اور کب سے تمہیں پکار رہی ہوں میں خستہ ہے جواب بھی نہیں دیتے شہید اور بھیا گلے لگا لو تو جاؤں سویب آئی ندا سے دھارو خدا حافظ آئی ندا سے دھارو خدا حافظ اور صغرا کو میری سمت سے بھی پیار کیجیے ہوگا ثواب خاطر بیمار کیجیے ہوگا ثواب خاطر بیمار کی اور زینب پکاری کوچ کا سامان ہوگا پھر شہر میرے بھائی کا ویران ہو اور مقبرہ حسین کا سنسان ہو کا مقام قتل کا میدان ہوگا ہو کا مقام قتل کا میدان ہو اور آئی مسافروں کو میرے وہ زمین پر دنیا میں جے زمین کو بستی نہیں پر
دنیا میں جس زمین کو بستی نہیں اور اے کربلا سرور دلگیر الو اے قتل گاہ حضرت شبیر الو اے قبر ابن صاحب تطہیر الو اے بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الو اے بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الو اور کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول تم نے مجاورین ہماری قبول تم نے مجاورین ہماری قبول کی چہلوم جو کربلا میں بر محمد وآل محمد صلوات صلی اللہ محمد محمد ایک اور صلوات پڑھیے علی محمد وآل محمد مرسی کے لیے میں درخواست گزار ہوں جناب ڈاکٹر آفتاب حسین صاحب سے ایک اور صلوات پڑھیے علی محمد وآل محمد اللہم صلی السلام علیکم. گنجائش تو نہیں تھی اس لیے کہ اتنے اچھے کلام پڑھے جا چکے ہیں، لیکن غالباً ابھی مولانا صاحب تشریف نہیں لائے ہیں، تو اس لیے کچھ بند آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پیام اعظمی صاحب کا کلام ہے، عنوان ہے فاتح شام. مقام سید عالم بلند ہو کے رہا، یہ شور گریہ و ماتم بلند ہو کے رہا، جسے دبایا تھا وہ غم بلند ہو کے رہا، خدا کے دین کا پرچم بلند ہو کے رہا، جفا و ظلم کا لوہا پگھلنے والا ہے، اور دیار شام سے سورج نکلنے والا ہے، دیار شام سے سورج نکلنے والا ہے، نہ تخت کو ہے سکون اور نہ تاج کو ہے قرار، یزیدیت کو کہیں بھی نہیں ہے جائے فرار، نہ کام آئیں گے خنجر نہ ظلم کی تلوار، اٹھی ہے شام کی فوجوں سے علامہ کی پکار، جلال حیدر کرار لے کے نکلے ہیں، اسیر صبر کی تلوار لے کے نکلے ہیں، اسیر صبر کی تلوار لے کے نکلے ہیں، اندھیرے خوف تجلی سے تھر تھراتے ہیں، حرم مدینے سے زنداں کو چھٹ کے جاتے ہیں، چراغ اشکوں کے ہر موڑ پر جلاتے ہیں، لرز رہے ہیں ستمگر پسینے آتے ہیں، خراج فتح کا لیتا ہوا زمانے سے، اور اٹھا ہے نور کا سیلاب قید خانے سے، اٹھا ہے نور کا سیلاب قید خانے سے، بہن حسین کا انکار بن کے اٹھی ہے، دعائے احمد مختار بن کے اٹھی ہے، جو رک سکے نہ وہ تلوار بن کے اٹھی ہے، علی کی بیٹی علمدار بن کے اٹھی ہے، خدا کے دین کے پرچم کو دیکھ بھال لیا، نہ بھائی تھا تو بہن نے علم سنبھال لیا، نہ بھائی تھا تو علم نے، نہ بھائی تھا تو بہن نے علم سنبھال لیا، خدا کے دین کے پرچم کو دیکھ بھال لیا،
اور نہ بھائی تھا تو بہن نے علم سنبھال لیا، زمانہ دیکھ لے مجبور و بے وطن کا جہاد، بغیر تیغ و سنا ایک خستہ تن کا جہاد، نثار ایسی وغا پر شہ زمن کا جہاد، کہو حسین سے دیکھیں ذرا بہن کا جہاد، کہو حسین سے دیکھیں ذرا بہن کا جہاد، جہاں میں چشمہ آب حیات کھول دیا، اور بندھا کے ہاتھ صداقت کا ہاتھ کھول دیا، بندھا کے ہاتھ صداقت کا ہاتھ کھول دیا، بندھا کے ہاتھ صداقت کا ہاتھ کھول دیا، شراب ظلم ہے باقی نہ جام باقی ہے، نہ تیغ ہے نہ جہاں میں حسام باقی ہے، نہ کوفہ ہے نہ وہ دربار شام باقی ہے، یزید مٹ گیا زینب کا نام باقی ہے، یزید مٹ گیا زینب کا نام باقی ہے، اسیر ہو کے زمانے کے رخ کو موڑ دیا، اور غرور ظلم کو قیدی بنا کے چھوڑ دیا، اسیر ہو کے زمانے کے رخ کو موڑ دیا، غرور ظلم کو قیدی بنا کے چھوڑ دیا، اکیلی تھی مگر ایک کائنات لے کے چلی، پیام روزہ و حج و زکوٰۃ لے کے چلی، غم حسین کا سرمایہ ساتھ لے کے چلی، اجل کی بزم سے زینب حیات لے کے چلی، اجل کی بزم سے زینب حیات لے کے چلی، خدا کے دین کے جادے اسیر ہو نہ سکے، اب گلا بندھا تھا ارادے اسیر ہو نہ سکے، گلا بندھا تھا ارادے اسیر ہو نہ سکے، گلا بندھا تھا ارادے اسیر ہو نہ سکے، چلی وطن کو جو چھٹ کر بطول کی دختر، پکارتی تھی کہ بھیا اکیلی ہے خواہر، کہاں ہو اون محمد اٹھو علی اکبر، بٹھائے کون مجھے ہائے اب ہماری پر، بہن کو کرنی ہے فریاد اپنے بھائی سے، کوئی پکار لے عباس کو ترائی سے، کوئی پکار لے عباس کو ترائی سے، ہے نیل بازو پہ میرے چھپاؤں گی کیسے، وطن میں حال مصیبت دکھاؤں گی کیسے، ہے نیل بازو پہ میرے چھپاؤں گی کیسے، وطن میں حال مصیبت سناؤں گی کیسے، کلائی زخمی ہے اب تک دکھاؤں گی کیسے، بہن حسین کی ہوں یہ بتاؤں گی کیسے، جو مجھ سے پوچھے گی صغرا کدھر گئے بابا، کہوں گی ہائے یہ کیسے کہ مر گئے بابا، کہوں گی ہائے یہ کیسے کہ مر گئے بابا، بتاؤں کیسے میں کس کس کو کھو کے آئی ہوں، پلے تھے گود میں جو ان کو رو کے آئی ہوں، بھور میں اپنا سفینہ ڈبو کے آئی ہوں، دیار غیر میں بے پردہ ہو کے آئی ہوں، پکار کہہ کے غریب اور بے وطن مجھ کو، نہ اب کہے کوئی عباس کی بہن مجھ کو، نہ اب کہے کوئی عباس کی بہن مجھ کو، مقام سید عالم بلند ہو کے رہا۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ ایک اور صلوات پڑھی، اعلیٰ محمد وآل محمد۔ بارے دیگر نعرے صلوات۔ آؤ بسم اللہ بھائی، بسم اللہ، آئیے آئیے، آپ ہی کو کہہ رہا ہوں، بسم اللہ، بر محمد وآل محمد صلوات۔
میں درخواست گزار ہوں جناب سجاد صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں. ایک اور صلوات پڑھی علی محمد و آل محمد. صلوات. تو ہے بڑا رحمان مولا، تو بڑا رحمان، احسان ہم پہ ہے تیرا اے رب ذوالجلال، امت میں اس کی پیدا کیا جو ہے بے مثال، دختر بطول جس کی حسن اور حسین لال، لہموں کا لہمی جس کا علی جیسا با کمال، قرآن و اہل بیت کو تو نے کیا یکجان، تو ہے بڑا رحمان مولا، تو بڑا رحمان. آدم سے تابا میں دیے آخر تیری عطا، تیرے کرم کے بار تلے سارے انبیاء، موسیٰ کے حق میں نیل میں رستہ بنا دیا، مصلوب ہو کے عیسیٰ کے لب پر تھی یہ صدا، ہر دل میں تو مکین ہے کہنے کو لامکان، تو ہے بڑا رحمان مولا، تو بڑا رحمان. معراج پر گئے جو رسول فلک جناب، معبود و عبد میں نہ رہا جب کوئی حجاب، اللہ نے نبی سے کیا اس گھڑی خطاب، درکار کیا ہے تم کو مجھے چاہیے جواب، بولے رسول بخش دے امت کو دے امان، تو ہے بڑا رحمان مولا، تو بڑا رحمان. رب نے کہا ادا کرو حق پیامبری، جس وقت آئے راہ میں منزل غدیر کی، تکمیل دین کرنا ہے اس وقت اے نبی، میدان خم میں اس طرح مولا ہوئے علی، اکمل تو لکم دین کا ہو جائے گا سامان، تو ہے بڑا رحمان مولا، تو بڑا رحمان. جزاک اللہ سجاد بھائی، بہت بہت شکریہ. ایک اور صلوات پڑھی علی محمد و آل محمد. Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Before I invite Hujjatul Islam Syed Ahmed Qazwini, ایک اور صلوات پڑھی علی محمد و آل محمد. Before I invite Hujjatul Islam Syed Ahmed Qazwini to address the Arbaeen Majalis this afternoon, just a few announcements before we start. Number one, there will be, after this Jalul Majlis in the days to come, there will be a Majlis series here at the Masjid for the 28th Safar. Inshallah, more details will be shared in the upcoming days. Another announcement, Masjid-e-Ali is offering a health screening on October 1st, which is a Saturday, from 11 a.m. to 5 p.m. in the banquet hall downstairs. Again, that's October 1st, Saturday, and this will be downstairs in the banquet hall. Again, details will be sent via email in the upcoming days. Thirdly, as you know, Masjid-e-Ali is still collecting donations for victims of the floods that took place a few days ago in Pakistan. Please donate generously. Masjid is still collecting donations. You can visit the Masjid website or contact our volunteers for more information. Specifically, you can contact Dr. Iqbal Jafri. He is in contact with the volunteers and basically in the ground zero of the flood disaster. As you know, the area of Sindh
was hit also particularly very hard. A lot of people need help there, so please, if you have any questions, if you need any help donating, please contact Dr. Iqbal Jafri or any of the volunteers, and they will be more than happy to assist you. In regards to the flood, there's also, I believe, a clothing, we have an opportunity to bring, forgive me one second, a clothing drive. We have a clothing drive for the Pakistani flood relief. The deadline for that is September 23rd. This is, I believe, Imam Al-Khwi Center is doing this clothing drive. If any people here, any members of the congregation want to bring clothes for this relief, you can bring it in the black 13-gallon bags, and you can bring it to the masjid, and then masjid will take care of that transport, and they will bring it to Imam Al-Khwi Center, who will then, they will take it to, make transportation to take it to the areas that are needed in Pakistan. Again, the deadline for that is September 23rd. Also, for those who would like to donate to the masjid, to sponsor a majlis, and especially for donate to a Sadiq school, please donate generously. You can ask one of our volunteers and they can assist you. Dr. Iqbal Jafri, Dr. Aftab Hussain, Dr. Khirazi, or our volunteers, Nisar Bhai, Uruj Bhai, or Danish Bhai, they will be more than happy to assist you and help you. Jafriya School, first day of classes are October 2nd. For those parents that would like to register their children for Jafriya School, I believe there's still some time. Please contact our volunteers and they will be happy to assist you. Before I invite Maulana to address the majalis this afternoon, let us recognize the sponsors for this afternoon's majlis. They are Dr. and Mrs. Aftab and Najmi Hussain. For their marhumeen, for your marhumeen, and for those that have no one to recite for them, please, Surah Fatiha. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless the sponsors for this afternoon's majlis and to increase the good deeds and the darajat of the marhumin. With that, I would now like to invite Hujjatul Islam, Syed Ahmed Qazwini, up to the minbar to address this afternoon's Majlis, Arbaeen Majlis. Please welcome him with salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Bare digar naare salawat. Bar Habib-e Khuda, Khatmul Anbiya, naare salawat. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين يا شهيد يا مظلوم يا غريب كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. May Allah grant us all the ziyarah of the Mawla Abi Abdullah al-Hussein in this dunya and his shafa'ah in the next life. Illuminate your hearts and majalis with a loud salawat for Muhammad and Al Muhammad.
Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. For the last few days, we have witnessed millions of people marching towards the land of Karbala, marching towards the land that witnessed the greatest sacrifice of all time. Millions of people marching towards the grave, the shrine of Sayyid al-Shuhada, the master of the martyrs, Al-Imam al-Hussein, salawatullahi wa salamuhu alayh. Millions of people that begin their journey at the shrine of the Mawla in Najaf, and they walk all the way in this 100-kilometer road that they call Tariqul Jannah, the road to paradise, all the way to Imam Hussein alayhi salam, a journey that takes 2 days, 3 days, 4 days. And I know many of you have participated in the past years in the walk of the Ziyarat of Arbaeen. You see people from every country, from distant places, they have all come to walk to Abu Abdullah al-Hussein. People of all ethnicities, of all languages. You will see non-Shi'as walking towards Hussein. You will even witness Christians. I have seen photos. Christians, not only did they walk to the Imam Hussein, but they have mawkibs, sabils for Imam Hussein alayhi salam. You find people all marching towards the shrine of Abu Abdullah al-Hussein. And there are others that don't begin their journey from Najaf. No, much farther. You find some individuals begin their journey from Basra all the way in the south to Karbala, and that will take maybe 2 weeks, 500-600 kilometers. And others from all the way in the north, Al-Mosul, coming to Karbala. You will find people from the border of Iran on the west walking to Karbala. You will find people even from the west, the western border with Saudi Arabia, Shia coming, walking to Imam Hussein. This is something that we never witness anywhere besides for Imam Hussein alayhi salam. And look at the services that are offered to the Zuwar of Abi Abdullah, the Mawakib, the Sabils. The entire country of Iraq becomes one huge sufra for the Zuwar of Hussein. Where have we witnessed anything like this? From Mosul in the north, all the way to Basra in the south. From Iran's border to Karbala. From the Saudi Arabian border, yes, even though that strip is mostly Sunnis, I recently saw a video. Zuwar coming from Saudi Arabia, walking from the border to Karbala. Now, there aren't too many mawakibs there. So what did some individuals do in Iraq? They took their vehicles and pickup trucks and they held portable mawkibs for the Zuwar of Imam Hussein from Saudi Arabia. Can you imagine, brothers and sisters, in the middle of the desert, you see men, women walking, all of a sudden, these pickup trucks that come and bring food and they bring water and services for the Zuwar. Every type of food that you can imagine, you will see it offered to the Zuwar of Abu Abdullah al-Hussein. And they don't just offer, they beg you. They beg you just to take a bite of their food. I remember once I was going on the Ziyara, I was doing the walk. One of the individuals from the Mawakib, he told me, Syed, take some coffee, the Iraqi coffee. I told him, thank you, I've had enough. He told me, Syed, please, I beg you, take it. And if you don't like it, spill it over me. They beg you. Where in the world do you find someone begging you to eat from their food? And if you eat from their food, you have done them a favor, not the other way around. Allahu Akbar. This is only for Imam Hussein alayhi salam. You see people of all ages, children, old men and women, some individuals in their wheelchairs. I saw individuals crawling from Najaf to Karbala. Crawling because they could not walk. You see some individuals, photos came, people carrying their mothers, their old mothers on their back, all the way from Najaf to Karbala. Wallahi, it is nothing short of a miracle what we see for Imam Hussein. The foods, the services. You see now you'll have stations that they will give free massages to the Zuwar. I saw some videos, stations that are giving free haircuts to the Zuwar. Anything you can imagine, you see it
in this beautiful road between Najaf and Karbala. Who made all of this possible, brothers and sisters? Who made all of this possible? Just today I read the figure, the official figure of the number of Zuwar this year. This official figure is given by the Ataba of Abu al-Fadl al-Abbas, the Haram of Abu al-Fadl al-Abbas, over 21 million people. This is the official number, 21 million. Do you know how large that is? That's greater than the entire population of the state of New York. Can you imagine all of them going to the shrine of Aba Abdullah al-Hussein? What brought them, brothers and sisters? Their love, their passion for Imam Hussein, because the hadith of the Prophet says that in the heart of every believer there is a burning torch, a burning flame for Aba Abdullah al-Hussein. It is their hearts that take them to the graves of Aba Abdullah al-Hussein alayhi salam. It is hot. Do you know how hot it is, brothers and sisters, in Iraq right now? During the day it goes up to 115 degrees, and at night it's not too good either. At night it's like 90, 95. Yet you see people walking during the day, during the night, through the heat, no matter what the circumstances are. Even some years it was dangerous. You could be risking your life. You find the Zuwar of Abi Abdullah would still go. Why, brothers and sisters? Why do we find this phenomenon? Only with Imam Hussein, the largest gathering of human beings. The largest gathering of human beings for Imam Hussein. Why? Because Allah Azza wa Jal, when you give everything that you have for Allah, Allah gives everything for you. Al-Imam al-Hussein gave everything he had for Allah Azza wa Jal, such that the poet beautifully captures this as if Imam Hussein is saying on the day of Ashura, Ilahi taraktu al-khalqa turran fi hawaka. وَأَيْتَمْتُ الْعِيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ. Ya Allah, I have left my dunya, I have left everything. I have orphaned some of my children, and my other children, I have sacrificed them for you. I have left my wife as a widow. I have given my blood. Everything that Imam Hussein could give for Allah, he gave. Even a 6-month-old baby. Even a 6-month-old baby, he gave it to Allah subhanahu wa ta'ala. If he had more children, he would have sacrificed all of them. Imam Zainul Abidin was the only one, because that was the plan of Allah, because the lineage, the imamah had to continue. If Imam Hussein had 100 children, he would have sacrificed all of them for Allah. And Allah Azza wa Jal rewarded him with this perpetual great legacy. That 1400 years later, 21 million people, Zuwar of Abi Abdullah al-Hussein, not only did they go to Karbala, they walk for days in the heat, because of their love for Imam Hussein alayhi salam. Why? Today is the day of Arbaeen, mu'mineen, mu'minat. 3 points I want to mention. Number 1, the merits of the Ziyarat of Hussein. Some of this we have heard, but this is also a reminder for us to never let go of the Ziyarat of our Mawla Aba Abdullah al-Hussein. I'll mention some of the merits of the Ziyarat of Hussein. That's number 1. Number 2, why during the Arbaeen? What is so special about the Arba'een? Number 3, why walking to the shrine of Imam Hussein? When you can take a car, when you can take a bus, what is the significance of walking to the Ziyarah of Imam Hussein according to Ahlul Bayt alayhimus salam? So I'd like to, inshallah, examine these 3 points. Number 1, the merits of the Ziyarah of Imam Hussein. If you want to see the entire merits and the virtues and the benefits of the Ziyarah of Hussein, I would recommend that you read a book by the name of Kamil al-Ziyarat. Kamil al-Ziyarat was a book that was compiled by Ibn Quluway al-Qummi. He lived during the time of Shaykh al-Saduq in the beginning of Al-Ghayb al-Kubra, just about 1100 years ago. Ibn Quluway, he saw that there are many traditions regarding the Ziyarah of Hussein scattered in the books. He compiled all of them in one book. Any hadith from Rasulullah, from Amir al-Mu'mineen, from Imam Hassan, from Imam Hussein himself, and the other Imams about the Ziyarah of Imam Hussein, he compiled all of them in a book that he called Kamil al-Ziyarat, meaning the full Ziyarat. You want all the Ziyarat and the benefits and the virtues, you will find it in this book. And this is one of the most reliable books of hadith that we the Shia school of Ahlul Bayt alayhim salam have. So in this book you will find hundreds of ahadith.
from the Imams of Ahlul Bayt encouraging us to visit Imam Hussein, to visit the grave of Imam Hussein. Maybe if I would list the merits of visiting Hussein and the benefits, I could list up to 100. But quickly, I will just mention 10. Number one, we find the hadith that is narrated from Muhammad ibn Muslim, a companion of the fifth Imam. He says, I went to the fifth Imam one day and the Imam began to speak to me about the merits and benefits of visiting the shrine of Abu Abdullah. In this hadith, the fifth Imam listed 6 benefits to visiting Hussein. I'll mention them real quick. Number one, he said, before he mentioned them, he told Muhammad ibn Muslim, he told him, Ya Muhammad, لو يعلم الناس ما في زيارة الحسين لماتوا شوقا وَتَقَطَّعَتْ أَنفُسُهُمْ حَسَرَاتٍ. He says if people knew how great the ziyarah of Hussein is, they would die out of excitement. They would die out of excitement. They would wish they can fly to Karbala at that second if they knew how great the benefits, the rewards of visiting Abu Abdullah al-Hussein. So Muhammad ibn Muslim tells him, my dear master, tell me some of them. The Imam in this hadith mentions 6. Number one, he tells him, Allah gives you the thawab of going to Hajj not once, not 10 times, 1,000 times. 1,000 times according to the fifth Imam. Number two, he says, Allah will give you the ajr of 1,000 umrahs. Number 3, Allah will give you the ajr of 1,000 shaheed, martyrs fi sabilillah. Not any shaheed. The Imam says from the shuhada of Badr, the greatest of the shuhada. This is only number 3. Number 4, Allah will give you the thawab of 1,000 days of fasting. 1,000 days. Number 5, Allah will count your ziyarah as if you gave 1,000 sadaqas that are accepted fi sabilillah. And finally, number 6, it's as if you have freed 1,000 slaves fi sabilillah. All of this just for visiting Imam Hussein. You see how dear he is for Allah? This is how dear Allah subhanahu wa ta'ala sees you visiting Hussein. Visit Hussein, I will give you all of that. I will give you everything. Allah is very generous when it comes to Imam Hussein alayhi salam. This is what? 6 merits. Let's continue. Another hadith in Kamil al-Ziyarat. The 6th Imam mentions a 7th merit of visiting Imam Hussein. The Imam says that when the Za'ir of Abi Abdullah al-Hussein finishes his ziyarah and he's going back, he will hear a call. Now obviously we cannot hear it. There is a call that is made by an angel, but we cannot hear it. What will the angel say? The Imam says, if you were able to hear the call of that angel, you would never leave Karbala. You would wish that you could live right next to the shrine of Imam Hussein. What is that call? He will tell you, congratulations, O Za'ir of Hussein. Allah has forgiven you of all of your sins. You go back to your family sinless. Do we not hear this about Hajj? When someone goes to Arafah and he stands in the plains of Arafat, Allah will forgive that person of their sins. Al-Imam al-Sadiq says the same thing is given to the Za'ir of Abi Abdullah. In another hadith in Kamil al-Ziyarat, interestingly, the 6th Imam says it's not only the angel, Rasulullah will greet you after you visit Imam Hussein. Rasulullah will greet you and he will say salam to you. And he will tell you that all your sins have been forgiven, so do not stain your sheet once again. Allahu Akbar. Is there anything greater than this, brothers and sisters? Let's continue. These are what? 7 merits of visiting Hussein. Number 8, number 9, and number 10, they are all related to the Day of Judgment. Number 8, the 6th Imam says, you find this also in Kamil al-Ziyarat. He says, on the Day of Judgment, the Zawar of Abi Abdullah al-Hussein will receive a special treatment. How? The narrator says how? He says when everyone is waiting to be tried. Correct? The Quran says the Day of Judgment is how long? 1,000 years. It's the Day of Judgment, but it's 1,000 years long. So everybody's waiting. You have to wait. There's probably trillions of people. Imagine from Adam until the Day of Judgment, maybe trillions of people. And there are 50 stations. But the Imam says the Zuwar of Abi Abdullah will be given a special treatment. They will have special lanes to paradise. You know, in the airports, if you're an elite member, you have special lanes.
Correct? If you're a business class, if you're a gold member, everything is what? Easier. Everything is faster. The Zuwar of Abi Abdullah will have a special lane. The sixth Imam says this. So the narrator says how? He says the Zuwar of Abi Abdullah al-Hussein will enter paradise 40 years before everyone else. 40 years. This is virtue number 8. Virtue number 9. The Imam also tells us how they will enter paradise, not just before everyone else. In this hadith in Kamil al-Ziyarat, the Imam says that an angel will call out, Ayna Zuwar al-Hussein? Where are the Zuwar of the qabr of Imam Hussein? So the Imam says, maybe thousands, millions of people, they will rise, they will say, us, we visited Hussein, we visited his grave. So then the angels will ask them, why did you visit Hussein? Remember the niyyah. Recently I've been hearing from some youth that the Arbaeen has become like a vacation. Let me go with my friends and enjoy. What is your intention when you go to visit Imam Hussein? Listen to this hadith. So these Zuwar, they tell the angels, we visited Imam Hussein because of number 1, our love for his grandfather Rasulullah, our love for his mother Fatima Zahra, and out of love and respect for Imam Ali. This is number 1. And number 2, because our heart broke when we heard the masa'ib of Hussein. We wanted to go and pay our tribute, our respect to this mazloom, to this gharib, to this shaheed, and all of the calamities that befell him. So that's why we went to Karbala, because we were so moved by the tragedy of Aba Abdullah al-Hussein. The angels will tell them, look to the side. Do you see who's standing there? The Zuwar will look, and they will see Muhammad and Ali and Fatima and Hassan and Hussein all standing to the side. The angels will tell them, go and follow these individuals. Wherever they go, you go with them. The Zuwar of Abi Abdullah al-Hussein will follow the 5 Panchtan Ma'sumin Ashab al-Kisa until they are led to paradise. Not only did they enter 40 years before the people, they enter with Ahlul Bayt to paradise. Allahu Akbar. Wallahi, if it was not the hadith of the 6th Imam, sometimes you would say this is too much, this is an exaggeration. But these are the words of the Ma'sumin in the book of Kamil al-Ziyarat. Most of the ahadith in Kamil al-Ziyarat are sahih, authentic. This is what? This is merit number 9. And finally, number 10. The Zuwar of Abi Abdullah al-Hussein on the Day of Judgment, the 6th Imam says, they will be given the power of shafa'ah. Shafa'ah is not just for Ahlul Bayt. Many believers will receive shafa'ah. Some companions of Rasulullah, this is narrated by both Shia and Sunni books. Rasulullah said that they will have shafa'ah. For example, Uwais al-Qarani. Uwais al-Qarani, that companion who never saw Rasulullah, but Rasulullah spoke of him. He said many people will enter paradise through his shafa'ah. The shaheed will have the power of shafa'ah. The ulama, the narrations say, they will have shafa'ah, intercession. This hadith of the 6th Imam says that on the Day of Judgment, Allah will give the Zuwar of the grave of Abi Abdullah al-Hussein the power of shafa'ah. Not only you enter paradise, whoever you want, who's left behind, just grab their hands and take them to paradise. This is how much Allah honors Hussein on the Day of Judgment. Not just Hussein is honored, his Zuwar are honored. Not just Hussein has shafa'ah, even the Zuwar of Abi Abdullah. The hadith of the Imam says some people, when they see the Zuwar of Imam Hussein, they are taking other people to paradise. They will start begging the Za'ir, please remember one day I did this for you, I did that for you. So you come and you grab the hand of that individual and you take them to paradise. This is how great Abu Abdullah is to Allah subhanahu wa ta'ala. And then the Imam ends, he says, when the people see how great Imam Hussein is and how great visiting his grave is, they would have all wished that they had went to Karbala. Why didn't I not go to Karbala? How many opportunities I had to go visit Imam Hussein's grave, but I wasted those opportunities. Brothers and sisters, I know most of you have, alhamdulillah, went to Karbala. But if there's anyone that has not gone to Karbala, do not waste the opportunity, brothers and sisters. Wallahi, it is worth greater than the dunya and what it contains. Go and visit Abu Abdullah al-Hussein. Pay your tribute, pay your respect. Visit the grave of the Mawla, Imam Hussein alayhi salam.
So this is when it comes to the merits of Imam Hussein. Now, when we see footage of people visiting the shrine these days, our heart melts, our heart breaks. We say, we wish we were there. Some of us, because of maybe financial reasons, we could not go visit Imam Hussein. Some of us, because we have children, we cannot leave them. Others because of work. Others because of medical conditions. Others because of school. So we may have certain reasons why we cannot go to Ziyarat of Imam Hussein, even though we wish we could go to Ziyarat of Imam Hussein. Al-Imam al-Sadiq in Kamil al-Ziyarat, he teaches us a way, brothers and sisters. Remember the 21 million Zuwar of Imam Hussein? That you can have your name amongst the Zuwar of Imam Hussein, even though you are sitting here in New Jersey. He teaches a very easy step. You want Allah to consider you amongst the Zuwar of Hussein, even though you are here in your house, from the comfort of your house? The Imam says there is a way. If you couldn't make it to Karbala, what do? There are 7 hadiths about this in Kamil al-Ziyarat. I'll mention one of them. This hadith is also narrated in Al-Kafi, the book of Al-Kulayni, which is the most reliable and authentic Shia hadith book. This hadith is sometimes narrated from Sadir al-Sayrafi, but in other variations of the hadith, it is from his son, Hannan. So either Sadir or Hannan, his son, they go to Al-Imam al-Sadiq, either one of them. The Imam asks Sadir or Hannan, do you visit the grave of Aba Abdullah al-Hussein every day? It appears Sadir or Hannan lived in Kufa, Najaf. Back then it would take a couple of days to, from Kufa to Najaf, from Kufa to Karbala. So Sadir says, no, ya ibn Rasulullah, every day I don't visit Hussein. He tells him, ma ajfakum, why? Why don't you visit Hussein every day? Where's your loyalty and love for Hussein? He says, do you visit him once a week? He says, no, ya ibn Rasulullah. He says, once a month? He says, no, ya ibn Rasulullah. He says, once a year? He says, yes. Maybe once a year I visit him. The Imam then tells him, why? Why don't you visit the Imam more often? Sadir tells him, ya ibn Rasulullah, because it's costly. It costs me money to go. And it's far. Karbala is far. I can't go every day. I can't go every week. How can you expect me to go all the time? This is where the Imam teaches Sadir or Hannan. He tells him, do you want me to teach you a way in which you can visit Hussein from the comfort of your house, but Allah will write your name amongst the Zuwar of Hussein? He says, yes, of course. It's so easy, brothers and sisters. Every one of us can do this. The Imam tells him, go to the roof of your house. If your house has a roof, now here in the US, our houses don't have a roof where we can go climb on. So if you don't have a roof, go to the highest area in your house, the highest floor. He says, go to the roof or the highest area, the floor of your house. And then the Imam says, look towards your right. And then look towards your left. And then look towards the sky. And then point your body, direct your body towards Karbala. So from here, it's the same as the Qibla. Face your body towards Karbala and just say 2 words. Just say, Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. That's it. How long does that take you, brothers and sisters? It takes you 1 minute. Sudair says, after I heard this hadith, some days I would visit Hussein 20 times. On the day of judgment, you will see Sudair al-Sayrafi visited Imam Hussein, for example, 70,000 times, 20,000 times. Just like the Zuwar that actually physically go to Karbala. It's that easy, brothers and sisters. Make it a habit. If every day it's too much, once a week. The day of Friday, Laylatul Jum'ah. Go if you have a roof. If not, go to the 2nd floor. Just look right, left, and then look towards the sky, and then direct yourself towards the Qibla and say, Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's that easy. Takes you 1 minute, but Allah subhanahu wa ta'ala gives you the thawab of visiting Imam Hussein alayhi salam. So this is with the ziyarah of Imam Hussein alayhi salam. Now why walking? What's so special about walking? Because sometimes you will hear some individuals that will tell you this entire walking thing is a bid'ah. The Imams never did this. Where does this come from? Is this true? No. Once again, go to Kamil al-Ziyarat, hadith from the 6th Imam. He speaks about walking to the grave of Imam Hussein. In this hadith,
The Imam is narrated from one of his companions, Abi Samit. He says, the Za'ir of Imam Hussein that goes walking to the grave of Hussein. Even back then they had horses, they had camels and donkeys. But the one that goes walking to the grave of Hussein, and this is not just in Arba'een, the whole year. Anytime you go to Karbala, brothers and sisters, it is recommended to walk to the shrine. Even if it's from your hotel, this is still walking to the shrine of Imam Hussein. The Imam says, the Za'ir of Imam Hussein, if he goes walking to the shrine of Imam Hussein, Allah will give him 3 things for each step. What are these 3 things? For each step, Allah will give you 1,000 good deeds. For each step, Allah will erase 1,000 sins. And for each step, Allah will elevate your status on the Day of Judgment 1,000 levels. For each step. Can you imagine the Zuwar that go walking from Najaf to Karbala? You know, now our smartphones, they can count how many steps. How many steps from Najaf to Karbala? I would imagine it's probably in the millions, right? So take that number of steps, and for each step, 1,000 good deeds, 1,000 sins erased, and 1,000 levels that you raise on the Day of Judgment. Can you imagine the thawab, brothers and sisters? Now, do you know why the Zawar, they go through all that difficulty, the heat? Sometimes, you know, you see people that are old. Why did they go through the difficulty of going to Imam Hussein walking? Because the Imam teaches us this, that you want more thawab, go walking to Imam Hussein. Go walking to Imam Hussein. Even if you can't do the whole walk, do half of it, do 1/4 of it, do 1/10 of it, whatever you can, because for each step, Allah subhanahu wa ta'ala will give you a reward. This is regarding walking. And finally, what about the Ziyarat of Arbaeen? Likewise, some individuals say the Ziyarat of Arbaeen not mentioned by Ahlul Bayt. This is also an innovation that happened later. Yes, we see in the Ahadith, for example, Nus Sha'ban, Mid Sha'ban, the Imam tells visit Hussein. For example, the day of Eid al-Fitr, Laylatul Qadr, the first day of Rajab, Mid Rajab. There are many occasions, day of Ashura, where the Imam spoke about visiting. There's a special Ziyarah. What about Arba'een, the 40th of Imam Hussein? Do we have any traditions from Ahlul Bayt? Yes. 2 traditions, brothers and sisters. Sheikh Abbas Qummi, he narrates both of them in the book Mafatih al-Jinan. The first hadith can be found in the book of Shaykh al-Tusi al-Tahdhib. And in addition, Shaykh al-Mufid also narrates it in his book. So these are what? Huge ulama, lived 1,000 years ago. Shaykh al-Tusi in Tahdhib and Shaykh al-Mufid in al-Mazar. They narrate the same hadith from Al-Imam Al-Askari. Whom? Al-Imam Al-Askari. And I believe all of you have heard this hadith. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. What does the hadith say? They narrate Al-Imam Al-Askari saying, Alamatul mu'mini khams. There are 5 signs for a believer. 5 signs, if you see them, this person is a believer, a mu'min. The Imam mentions them. Al-Jahru bi Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. To say Bismillah in your salah loudly. Even if it is Dhuhr, Asr and any other salah, say it loudly. This is number 1. Number 2, At-Takhattum bil-Yamin. To wear a ring in your right hand. This is also mustahab and one of the signs of a believer. Number 3, Ta'firul Jabeen. Ta'firul Jabeen means you place your forehead on the dust. Meaning you pray on the turba, on the earth, not on the carpet. Number 4, Salat Ihda wa Khamseen. Praying every day 51 rak'ahs. 17 of them are the wajib and 34 are the mustahab, recommended nawafil. And then finally the Imam says, wa ziyaratul Arba'een. And visiting Imam Hussein during the Arba'een, the 40th of Imam Hussein alayhi salam. Now, the only problem with this hadith is that it is mursal. Hadith that is mursal, meaning Shaykh al-Tusi, Shaykh al-Mufid, did not mention how they got this hadith. The chain of narrators is not mentioned. So they just said it's been narrated that Imam al-Askari said this. A hadith that is mursal, usually by our ulama, is classified as unreliable. Now, does that mean we toss it away? Absolutely not. Still has value, but when it comes to, and I spoke about this last night, when it comes to wajib and haram, we cannot rely usually on a hadith that is mursal. But if it is a mustahab act, our ulama say we can rely on a hadith that is mursal because the imams themselves taught us this. Anyway, very well, let's say that this hadith is mursal. There is no chain. We don't know how a Shaykh al-Tusi, a Shaykh al-Mufid, there's 200 years between them and between Imam al-Askari, so, or not 200 years, maybe 100 years. How did they get this hadith?
there is another hadith that is Shaykh al-Tusi, and this is the most important hadith when it comes to the Ziyarah of Arba'een. This second hadith, Shaykh al-Tusi narrates it in At-Tahdhib, and he tells us how he got it. He mentions the entire link, me from my teacher, from his teacher, from his teacher, from one of the companions of the 6th and 7th Imam by the name of Safwan ibn Mihran al-Jammal. Safwan was a trustworthy companion of the Imams. Now, this hadith, brothers and sisters, when you look at the chain of narrators between Shaykh al-Tusi and Safwan, there are 4 narrators that he relies on. 4 of them, one from the other until they reach Safwan. 2 of them, they are 100% reliable, trustworthy, according to all ulama. But the other 2, there is a discussion regarding them. Out of the 4, between Shaykh al-Tusi and Safwan, 2 of them reliable 100%. The other 2, there is a disagreement, there is a discussion. Some say reliable, some don't accept this. But many scholars, contemporary scholars today, have done research. I have seen that they have reached the conclusion that they are reliable. Amongst them is whom? As-Sayyid al-Sistani, hafidhahullah. As-Sayyid al-Sistani, you can see the works of Sayyid al-Sistani through his son. Sayyid Muhammad al-Sistani has a book on Rijal. He speaks about this hadith for 5-6 pages. In the end, he reaches the conclusion that Ziyarah, this hadith is sahih. It is authentic, reliable, because those 2 narrators are reliable. He brings the evidence and the proof. You can go back to his book. And I saw other ulama that also believe in the same thing. So according to many ulama, this second hadith is sahih. What is the hadith? Safwan al-Jammal says that Al-Imam al-Sadiq told me, visit my grandfather Hussein on the day of Arba'een. And he taught me how to visit. He taught me say this, Assalamu alayka ya Habib Allah. The ziyarah that we read today. The ziyarah of Arba'een that we read today from Al-Imam al-Sadiq alayhi salam. He taught Safwan. Al-Shaykh al-Tusi recorded it. The hadith is sahih according to many scholars. And this is what proves that there is a specific ziyarah for Arba'een. Now, what about the Imams of Ahlul Bayt? Did any Imams themselves go during the Arba'een and visit? We don't have anything recorded. Besides Imam Zain al-Abidin, I'll get to that. The other Imams, the 5th, 6th, 7th, 8th Imam, we don't have anything recorded in history that they would go during the Arba'een and visit Imam Hussein. So, this hadith of Imam al-Sadiq suffices, that he says, visit Imam Hussein during the Arba'een. And in addition, the story of Imam Zain al-Abidin, that he went and arrived to Karbala during the 40th. Now, the only problem with this scenario, the story that Imam Zain al-Abidin and Bibi Zainab visited the grave, is that the hadith that says they visited the grave of Imam Hussein does not say it was Arba'een. It just says after Karbala. But however, there is a way in which we can prove that it was either on the day of Arba'een or the next 2-3 days after it. How? We have a hadith that tells us the first Za'ir of Abi Abdullah al-Hussein is whom? Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Al-Allama al-Majlisi mentions the full hadith in his book that Jabir visited Imam Hussein on the day of Arba'een. So this we know for sure. So this is point number 1. Point number 2, the ahadith that tell us Imam Zain al-Abidin and Bibi Zainab visited Imam Hussein's grave tell us that they met Jabir. So when you put these 2 hadiths together, what do you reach? What conclusion? That Imam Zain al-Abidin visited Imam Hussein during the Arba'een. Because Jabir was there. Now it was either the day of Arba'een, because the tradition tells us Jabir, he didn't just visit and leave. No, he stayed for a few days there. So it was either on the day of Arba'een or the next days, the 21st, 22nd, 23rd day of Safar. This was when Ibn al-Abidin visited Imam Hussein alayhi salam's grave for the first time. Now, mu'mineen, mu'minat, I want to recite the masa'ib of the Arba'een of Imam Hussein alayhi salam. How Jabir went to the grave of Aba Abdullah. So direct your hearts towards Karbala. Direct your hearts towards the grave of the Mawla Abi Abdullah. After Imam Hussein was buried 3 days after, no one visited his grave. So you can say almost 37, 38 days, the grave of Imam Hussein, Abu al-Fadl al-Abbas, the Shuhada,
No one came to visit them. No one came to recite any Quran for them, to recite Fatiha, to visit their graves. The first individual that had the honor of becoming Za'ir of Imam Hussein was Jabir ibn Abdullah al-Ansari, and we spoke about him a few nights ago. He was one of the greatest companions of Rasulullah. He was a very old man. Al-Allam al-Majlisi mentions the story. He says that Atiyya al-Awfi was a servant. He used to serve Jabir ibn Abdullah. Atiyya al-Awfi says that I accompanied Jabir ibn Abdullah al-Ansari to the land of Karbala. We arrived on the day of Arbaeen. When we arrived to the land of Karbala, Atiyya says, Jabir told me, take me to the river, take me to the Euphrates. He says, I took him to the river. He went inside and he performed ghusl. It is recommended to do a ghusl, that special ghusl, anytime you want to visit the shrine of Imam Hussein. He says he did the ghusl. After the ghusl, he took out new clothing, fresh clothing, and then he put on perfume. These are the etiquettes when you go to visit Imam Hussein alayhi salam. Go with your finest of clothing. Go while you have put perfume. Then he told Atiyya, take me to the grave of Aba Abdullah. Atiyya, he says he went, he found the grave. How did he find it? It is reported that Imam Zainul Abidin with Bani Asad, after they buried Imam Hussein and the Shuhada, they would write who this qabr belongs to. And it's reported that he wrote on the qabr of his father, Aba Abdullah, this is the qabr of Hussein, the Madloom, the Shaheed, the Atshan, the one that died thirsty. So Atiyya found the grave of Aba Abdullah. Then he brought Jabir. Jabir told him, please show me the grave. Put my hand on the grave. As soon as Jabir put his hand on the grave of the Mawla, Aba Abdullah, the hadith says he fell to the ground unconscious. He could not believe that Hussein now has a grave. He is 6 feet under. He woke up after that and he started to say 3 times, and all of us, let us call out with Jabir. He said, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Jabir began to lament the Mawla Abi Abdullah, and then he said, Habibun la yujibu Habiba. My dear beloved Hussein, I am calling you, why do you not answer me? But then Jabir, he replies on behalf of the Imam. He says, وَأَنَّا لَكَ بِالْجَوَابِ وَقَدْ شَخَبَتْ أَوْدَاجُكَ عَلَى أَثْبَاجِكَ وَفُرِّقَ بَيْنَ رَأْسِكَ وَبَدَنِكَ. Aba Abdullah, how can you reply to me when there is no head in the grave? When your head is still coming from Sham on the spears, how can you reply to me, my master? Aywa Husayna. Jabir then did the ziyarah of Imam Hussein alayhi salam, and then he turned towards the grave of the Shuhada. He did ziyarah of the grave of the Shuhada, the companions of Imam Hussein. Atiyya says, I noticed Jabir, after he visited the graves of the Shuhada, he said these words. He says, I swear by Allah that I am also amongst you, amongst the Shuhada of Karbala. Atiyya says, Jabir, how can you claim such a thing? These individuals were killed in the battlefield. You never fought with Imam Hussein. So how can you say that I am also amongst the Shuhada of Karbala? Jabir says, yes, because I heard Rasulullah say that whoever loves the act of a individual, Allah will resurrect that individual with those individuals. And whoever's niyyah is with the niyyah of an act, Allah Azza wa Jal will give him the thawab of that act. And that's why my niyyah is with the niyyah of the ashab of Hussein. I could not be there with Imam Hussein alayhi salam on Ashura, or else my intention was that I wanted to support Imam Hussein, and thus Allah will consider me amongst the Shuhada of Karbala. And that's why we learn from Jabir, Mu'mineen, Mu'minat, 1400
1400 years after Karbala. We tell Aba Abdullah, when you cried out in Karbala, Ala hal min nasirin yansuruni, is there no one to defend me, to protect me? My dear Master Hussein, I was not there to respond. I was not there to come to your help. But 1400 years ago, I called and I say, Labbayka ya Hussein, everyone. Labbayka ya Hussein. Labbayka ya Aba Abdullah. I was not there to defend you and protect you, but I wish, ya laytana kunna ma'akum, I wish I was there with you, so that I will also be considered amongst the shuhada of Karbala. Jabir finishes his ziyarah. All of a sudden, Atiyah notices someone coming, a caravan coming from far. He tells Jabir, it may be the enemies. Jabir goes and hides. He tells him, go and find out who it is. Atiyah goes and he waits for the caravan. Once the caravan arrives, he notices that it is Imam Zainul Abidin with Bibi Zainab. All the women, the widows and the orphans, they have come to Karbala. How did they come to Karbala? The reports tell us that once they left Sham, they were going back to Medina. They reached Iraq. The driver told them that now we have reached an intersection. If we go this way, we go to Medina. If we go the other way, we go to Karbala. Where do you want to go? Imam Zainul Abidin asked his Aunt Zainab, my Aunt Zainab, do you want to go back to Medina or you want to go to Karbala? She told him, my dear nephew, let us go to Karbala. Let us go visit the grave of Aba Abdullah. For so long I have been far from Hussein. This is when they go to Karbala. They arrive to Karbala. Atiyah comes to Jabir. He tells him, Ya Jabir, quickly rise. Why? He says, because your Imam Zainul Abidin has arrived to Karbala. Jabir goes, he meets Imam Zainul Abidin. He hugs the Imam. They cry and lament for Hussein. And then Imam Zainul Abidin begins to tell him, oh Jabir, only if you were there in Karbala to see what they did to us. Only if you were there to see my father call for help but no one answered. Only if you were there to see what they did to my brother Akbar. Only if you were there to see what they did to the child. Only if you were there, oh Jabir, to see Shimmer sit on the chest of Aba Abdullah. Oh Jabir, then they took us to Kufa and Sham. They humiliated us. They treated us like slaves. Jabir and Imam Zainul Abidin then went and sat by the graves, and the first majlis was held on the grave of Imam Hussein alayhi salam. This is when you notice all the widows and the orphans, they went to the graves of their loved ones. One goes to the grave of her uncle, another her father, another her nephew, another her brother. You find, for example, Layla, she is looking for the grave of Ali al-Akbar. Al-Rabab, she is looking for her little baby, Abdullah al-Radi. She goes and sits by the grave of Abdullah al-Radi. My little baby, they took you away from me, you were so young. Ramla goes to the grave of Al-Qasim. Each one of the mothers, each one of the sisters, each one of them, they go to one of the graves. Bibi Zainab alayha salam, she quickly goes towards the grave of Aba Abdullah. When she arrives at his grave, she throws herself on the grave. She cries and says, Wa Husayna, I can't believe my brother now is under the grave. Her entire life she was never separated from Aba Abdullah. My dear brother Hussein, for 40 days I have been away from you. Finally now we are reunited. But I have to tell you, my dear brother, I have to apologize to you. Why? She said, because on the day of Ashura, you entrusted me with all your orphans. My dear brother, I tried my best to protect them. But there was one of your girls in Sham, Ruqayya. We had to leave her and bury her in Sham. Forgive me, Aba Abdullah. There was nothing I can do.
Aywa Husaina, Aywa Madluma. And then they say Zainab alayha salam had something under her abaya. She said, Aba Abdullah, I have brought something to you. What is it? What is the gift that she has brought? And then she took out the head of Aba Abdullah. Ya Hussein, 40 days your head was on a spear. Finally I have brought the head back so that it could be buried with you in your grave. Aywa Husaina. Then Bibi Zainab alayha salam was witnessed. She came and she left the grave of Hussein. She went towards the Euphrates. Imam Zainul Abidin asked her, where do you go, my aunt Zainab? She says, I am going to the grave of Abbas, my kafil, my protector. She went towards the grave of Abbas. Once she arrived at the grave of Abbas, she told him, my protector Abbas, you are the one that took me out of my house from Medina. You promised to protect me, Abbas. Who will take me back to Medina now? Abbas, please come back and take your sister Zainab back to Medina. Imam Zainul Abidin told her, my aunt Zainab, please do not do this. I will die because of grief of what you're doing. إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. Brothers and sisters, let us raise our hands and supplicate to Allah subhanahu wa ta'ala. This is the final majlis of the Arba'een. Let us not leave this majlis unless we ask Allah to forgive us and answer our hajat. Let us raise our hands with our broken hearts, our tearful eyes, and supplicate to Allah. Everyone 10 times, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, we ask you to accept our a'mal, accept these majalis for Abi Abdullah al-Hussein. Anyone that has a haja in our majlis, grant them their hajat. Anyone that is sick from the mu'mineen and mu'minat, grant them full shifa and recovery. We ask you, Ya Allah, to hasten the reappearance of our Mawla, Sahib al-Asri wal-Zaman. Make us amongst his companions and supporters. Grant us the tawfiq that we can go to the Ziyarat of Hussein this year, inshaAllah. Give us the ability and the tawfiq that we can be amongst those that walk from Najaf to Karbala next year during the Arbaeen. Grant us the Ziyarat of all the members of Ahlul Bayt. Grant us the Shafa'ah of Rasulullah, the Shafa'ah of Ahlul Bayt alayhimus salam. Before we end, brothers and sisters, let us recite this verse 5 times. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to cure anyone that is sick and to grant us our hajat. 5 times, Amman yujib. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amman yujibul mudtarra idha da'ah wa yakshifu as-su'. Amman أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. Let us recite Surah Al-Fatiha for all the mu'mineen and mu'minat that have departed us, and specifically the marhumeen of the sponsors of today's majlis. Let us recite Surah Al-Fatiha after a loud salawat for Muhammad and Al Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا حسين 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 يا حسين
نینوا میں مناتے ہیں قیدی اپنے پیارے شہیدوں کا چہلم، نینوا میں مناتے ہیں قیدی اپنے پیارے شہیدوں کا چہلم، نینوا میں مناتے ہیں قیدی اپنے پیارے شہیدوں کا چہلم، نینوا میں مناتے ہیں قیدی اپنے پیارے شہیدوں کا چہلم، کرنے آئی ہے بیٹی علی کی، کرنے آئی ہے بیٹی علی کی اپنے مظلوم بھائی کا ماتم، نینوا میں مناتے ہیں قیدی اپنے پیارے شہیدوں کا چہلم، نینوا میں مناتے ہیں قیدی اپنے پیارے شہیدوں کا چہلم، کرنے آئی ہے بیٹی علی کی، کرنے آئی ہے بیٹی علی کی اپنے مظلوم بھائی کا ماتم، نینوا میں مناتے ہیں قیدی اپنے پیارے شہیدوں کا چہلم، نینوا میں مناتے ہیں قیدی اپنے پیارے شہیدوں کا چہلم، چلتے ناقے سے خود کو گرایا، نوح زینب کے لب پر یہ آیا، چلتے ناقے سے خود کو گرایا، نوح زینب کے لب پر یہ آیا، اب تیرا فرش ماتم بچھانے، اب تیرا فرش ماتم بچھانے چھٹ کے زندان سے آ گئے ہم، نینوا میں مناتے ہیں قیدی اپنے پیارے شہیدوں کا چہلم، نینوا میں مناتے ہیں قیدی اپنے پیارے شہیدوں کا چہلم، اپنے پیاروں کے مرقد پہ جا کر ایک ایک بی بی کہتی تھی رو کر، اپنے پیاروں کے مرقد پہ جا کر ایک ایک بی بی کہتی تھی رو کر، قید خانے میں رونے نہ پائے، قید خانے میں رونے نہ پائے، آج جی کھول کے روئیں گے ہم، نینوا میں مناتے ہیں قیدی اپنے پیارے شہیدوں کا چہلم، نینوا میں مناتے ہیں قیدی اپنے پیارے شہیدوں کا چہلم، قبر شبیر پر زہرا جائی رو کے دیتی تھی بس یہ دہائی، قبر شبیر پر زہرا جائی رو کے دیتی تھی بس یہ دہائی، رہ گئی قید میں ہی سکینہ، رہ گئی قید میں ہی سکینہ، کھا گیا اس کو بس آپ کا غم، نینوا میں مناتے ہیں قیدی اپنے پیارے شہیدوں کا چہلم، نینوا میں مناتے ہیں قیدی اپنے پیارے شہیدوں کا چہلم، جا کے دریا پہ کلثوم بولی مار ڈالا تیرے غم نے غازی، جا کے دریا پہ کلثوم بولی مار ڈالا تیرے غم نے غازی، اس گھڑی یاد تیری ہی آئی،
اس گھڑی یاد تیری ہی آئی جب پھر آئے گئے شام میں ہم نینوا میں مناتے ہیں قیدی اپنے پیارے شہیدوں کا چہلوں نینوا میں مناتے ہیں قیدی اپنے پیارے شہیدوں کا چہلوں قبر اکبر پہ کہتی تھی لیلا کیا سناؤں سفر تجھ کو بیٹا قبر اکبر پہ کہتی تھی لیلا کیا سناؤں سفر تجھ کو بیٹا باغی کہہ کے بلاتے تھے شامی باغی کہہ کے بلاتے تھے شامی خون روئے ہیں ہر گام پر ہم نینوا میں مناتے ہیں قیدی اپنے پیارے شہیدوں کا چہلوں نینوا میں مناتے ہیں قیدی اپنے پیارے شہیدوں کا چہلوں ایک تربت پہ بیٹھی ہے فروا اپنے قاسم کا پڑھتی ہے نوحہ ایک تربت پہ بیٹھی ہے فروا اپنے قاسم کا پڑھتی ہے نوحہ تیرے بن سال کیسے گزارا تیرے بن سال کیسے گزارا اشک آنکھوں سے برسائے پہ ہم نینوا میں مناتے ہیں قیدی اپنے پیارے شہیدوں کا چہلوں نینوا میں مناتے ہیں قیدی اپنے پیارے شہیدوں کا چہلوں قبر اصغر پہ بانو پکاری تیری مظلومیت کے میں واری قبر اصغر پہ بانو پکاری تیری مظلومیت کے میں واری میں نہ برسائے میں جاؤں گی بیٹا میں نہ سائے میں جاؤں گی بیٹا جب تلک باقی مجھ میں رہا دم نینوا میں مناتے ہیں قیدی اپنے پیارے شہیدوں کا چہلوں نینوا میں مناتے ہیں قیدی اپنے پیارے شہیدوں کا چہلوں کامران اور مظہر یہ نوحہ خاندان محمد کو پرسا کامران اور مظہر یہ نوحہ خاندان محمد کو پرسا ایک ایک لفظ میں دے رہے ہیں ایک ایک لفظ میں دے رہے ہیں قلب زہرا کے زخموں کو مرہم نینوا میں مناتے ہیں قیدی اپنے پیارے شہیدوں کا چہلوں نینوا میں مناتے ہیں قیدی اپنے پیارے شہیدوں کا چہلوں یا حسین 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 ہے یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین او حیا علی خیر العمل حیا علی خیر حیا علی خیر العمل حیا علی حسین یا 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 حسین
حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل یا حسین 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 جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ ارے عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب جنگل میں بھرے گھر کو آئی ہے زینب اے شہر مدینہ ارے عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ بندوا کے رسن ہاتھوں میں اور خطبے سنا کے گھر بار لٹا کے گھر بار لٹا کے گھر بار لٹا کے دیوار بڑے کفر کی ڈھا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جس شہر میں شہزادیوں کی طرح رہی تھی نازوں سے پلی تھی سے پلی تھی نازوں سے پلی تھی سر ننگے اسی شہر میں چھوڑ آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لوٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لوٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جو ہجر پدر میں رہی ہر وقت پریشان سوئی نہیں ایک آن سوئی نہیں ایک آن اس بچی کو زندہ میں سلا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر
لٹائی ہے زینب اے شہر مدینہ. ڈھارس تھی بہت بھائی کو جس بھائی کے دم سے دل پھٹتا ہے غم سے، پھٹتا ہے غم سے، دل پھٹتا ہے غم سے. ساحل پہ اکیلا اسے چھوڑ آئی ہے زینب اے شہر مدینہ. جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ. جنگل میں بھرے گھر کو لٹائی ہے زینب اے شہر مدینہ. تھے اون و محمد جو میری آنکھوں کے تارے، ماموں کے دلارے، ماموں کے دلارے، ماموں کے دلارے. قربان انہیں بھائی پہ کر آئی ہے زینب اے شہر مدینہ. جنگل میں بھر گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ. جنگل میں بھرے گھر کو لٹائی ہے زینب اے شہر مدینہ. تھا اکبر ناشاد جو اس گھر کا اجالا، وہ گیسوں والا، وہ مرکد میں اکیلا اسے چھوڑ آئی ہے زینب اے شہر مدینہ. جنگل میں بھر گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ. جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ. پانی جو پیے اہل وطن پیاس نہ بھولے، منہ اشکوں سے دھو لیں، اشکوں سے دھو لیں، منہ اشکوں سے دھو لیں. دینے کو یہ بھائی کا پیام آئی ہے زینب اے شہر مدینہ. جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ. آئے جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ. ارے عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب اے شہر مدینہ. یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ دام نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، او یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ ہو،
یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، ہے یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ ہو، یا رب موئی سن کے ہو، ہے یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، ہے پابند نہ ہو آہیں، ہے پابند نہ ہو آہیں، رونے پہ نہ پہرا ہو، ہے یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، ہے پابند نہ ہو آہیں، ہے پابند نہ ہو آہیں، رونے پہ نہ پہرا ہو، ہے یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا، زندان سے آتی تھی آواز سسکنے کی، زندان سے آتی تھی آواز سسکنے کی، ہے جیسے کہ سکینہ کو، ہے جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، ہے زندہ در زندہ، ہے زندہ در زندہ، اس کے لیے قضا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، ہے پابند نہ ہو آہیں، ہے پابند نہ ہو آہیں، رونے پہ نہ پہرا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو،
یا رب کوئی معصومہ زندان سے آتی تھی آواز سسکنے کی زندان سے آتی تھی آواز سسکنے کے ہے جیسے کہ سکینہ کو ہے جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندان میں نہ تنہا ہو ہے یا رب کوئی معصومہ ہو یا رب کوئی معصومہ ہو یا رب کوئی معصومہ ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زنداں کی دیواروں سے ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زنداں کی دیواروں سے ہے بھائی سے اور پھوپھی سے ہے بھائی سے اور پھوپھی سے جس کو جدا کیا ہو ہے یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا او یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہو آہیں ہے پابند نہ ہو آہیں رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ کلثوم نے زندہ میں کیے ہائے یہ بین اے میرے بھائی حسین کلثوم نے زندہ میں کیے ہائے یہ بین اے میرے بھائی حسین اے میرے بھائی اے میرے بھائی اے میرے بھائی ہم نے دربار کے بعد اب تمہیں دیکھا بھیا تم نے پوچھا بھی نہیں حال ہمارا بھیا تم سا مظلوم نہیں ارض و سما کے مابین اے میرے بھائی حسین اے میرے بھائی حسین اے میرے بھائی حسین اے میرے بھائی حسین اے میرے بھائی
ہم نے دربار کے بعد اب تمہیں دیکھا بھیا، تم نے پوچھا بھی نہیں حال ہمارا بھیا، تم سا مظلوم نہیں ارض و سما کے مابین، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی، کر دیا میں نے فدا آپ پہ اپنا بیٹا، جس کا نام آپ نے قاسم ہی رکھا تھا بھیا، بھول کر اس کو میں کہتی ہوں فقط ہائے حسین، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی، سر ہمارا سر بازار کھلا رہتا تھا، دیکھ کر یہ سر عباس جھکا رہتا تھا، گھٹ کے رہ جاتے تھے کر سکتے نہ تھے شیون و شین، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، سر برہنا ہمیں سب دیکھ کے خوش ہوتے تھے، آپ یہ دیکھ کے نیزے پہ بہت روتے تھے، منہ کو بالوں سے چھپائے ہوئے ہم تھے بے چین، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، میں بیاں کیسے کروں حال سکینہ بھیا، تم کو رو رو کے بلاتی ہے حزینہ بھیا، اشک برساتی ہے بس آپ کی وہ نور العین، میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی، تم بھی مظلوم ہو معصوم ہو دکھ پائے ہو، آج تم بیٹی کو لینے کے لیے آئے ہو، ہم کو بھی قید سے چھڑوا دو میرے بھائی حسین، اے میرے آخری شعر، حسین، اے میرے بھائی حسین، ام کلثوم کا بیٹا ہوا قربان الہ، قتل شوہر بھی ہوا بن عبداللہ، ہاں مگر روئی تو بس روئی یہ کرتی ہوئی بہن، میرے بھائی، اے میرے بھائی حسین،
شبیر کی مولا ڈلی شبیر کی مولا ڈلی شبیر کی مولا ڈلی سینے پہ جو شاد پلی سینے پہ جو شاد پلی شبیر کی مولا ڈلی سینے پہ جو شاد پلی جس کے عبادت میں جلی بھوک تمام جو بے نشان یا حسین 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 کر کہے قاسم کی ماں رو کر کہے قاسم کی ماں رو کر کہے قاسم کی ماں رو کر کہے قاسم کی ماں مارا گیا قاسم جوان مارا گیا رو کر کہے قاسم کی ماں مارا گیا قاسم جوان اعلان میں ڈھونڈوں کہاں میں بھی تیری سیراب لمحہ یا حسین 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 جزاک اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا شمش الشموس السلام علیکہ انیس النفوس ایہا المدفون بعرض توز روحی و جسمی لک الفدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ امام هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک السلام علیکہ